بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر کے آنگن میں والدین کے کہکے گونجتے ہیں وہ گھر جنت سے کم نہیں۔ رب سے مانگ کر تو دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ ناظرین، دودھ میں ابلی ہوئی کھجور کا استعمال جسم کو طاقت دیتا ہے اور بعض کمزور مادوں کے ختم ہونے میں مددگار سمجھا جاتا ہے، جبکہ آم کا حد سے زیادہ استعمال بعض افراد میں الرجی، خارش اور جلدی مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے سر کی خشکی اور گرمی میں کمی آتی ہے۔ پیاز ذہنی دباؤ کم کرنے میں مفید مانا جاتا ہے اور دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ پیشانی پر مچھلی کا تیل لگانے کو یادداشت بہتر بنانے سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں بینگن اور بھنڈی کا سالن کھانا فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ شلجم کا استعمال بواسیر جیسی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ہو سکتا ہے، اور اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو یا پیٹ میں ابارا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی دار چینی پانی کے ساتھ لینا مفید مانا جاتا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور جسم کو توانائی اور تندرستی فراہم کرتے ہیں، جبکہ ٹماٹر جسم کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، دانتوں سے ناخن کاٹنے کو ناپسندیدہ عادت سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے گھر کی برکت متاثر ہوتی ہے، جبکہ زیادہ پھل کھانے سے چہرہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ نکھرا ہوا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ دماغ کو طاقت دینے کے لیے صبح کے وقت مولی کھانا مفید سمجھا جاتا ہے، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے پیٹ کے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، لوبیا کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور دانے دھبے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو ہری دھنیا کی مسواک کرنا فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں مالٹا کھانے سے سکون ملتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے ٹانگوں کے پٹھے کمزور ہونے کا خدشہ بتایا جاتا ہے، جبکہ زیادہ چکنائی والی اشیاء شوگر لیول بڑھا سکتی ہیں۔ ناظرین، ناشپاتی کھانے سے گاڑھا خون پتلا ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ہری دھنیا آنکھوں کی بینائی کو کمزور ہونے سے بچانے میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینا آرام پہنچاتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ایک گھنٹے بعد ایک سیب کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ پالک گھٹنوں کے درد میں فائدہ دیتی ہے۔ تیزابیت کی صورت میں سالن پر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے جلن میں کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، نیم کے پتوں کا گاڑھا لیپ جسم پر لگانے سے چربی کم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور نیم ملا گرم دودھ پینے کو کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو بھنڈی کا سالن کھانا مفید مانا جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو اخروٹ کے تیل میں شہد ملا کر استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ آنکھوں کی کمزوری یا سر درد کی صورت میں کالے بھنے ہوئے تل اور چند دانے کشمش پیس کر نہایت تھوڑی مقدار میں رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو فائدہ بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے جسم میں توانائی اور جوش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دہی میں سونف ملا کر باقاعدگی سے کھانے کی عادت ڈالیں، اس سے جسم کی تھکن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ روزانہ کھیرا کاٹ کر اس پر کالا نمک چھڑک کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور آنتوں کی صفائی میں مدد ملتی ہے۔ امرود پر ہلکا سا نمک لگا کر کھانا دماغ اور معدے کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھوں میں پیاز کی بو ختم کرنے کے لیے پانی میں ارگ گلاب ملا کر ہاتھ دھو لینا مفید رہتا ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو رہی ہو تو رات کے وقت 4 دانے سونف، 3 دانے پستہ اور 5 دانے اخروٹ دودھ میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ استعمال کریں، اس سے دماغی کمزوری میں بہتری آتی ہے۔
شلجم کے برتے کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن میں پھرتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کلونجی کے چند دانے ابلے ہوئے انڈے کی زردی کے ساتھ کھانے سے بالوں کی خشکی کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو ٹماٹر کا استعمال بڑھا دیں، یہ آنکھوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں درد رہتا ہو تو مالٹا کھانے سے آرام مل سکتا ہے۔ بد ہضمی کی حالت میں ثابت دھنیا کی خوشبو سونگھنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ کریلے کے رس کا ایک چمچ پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینے سے جلد الرجی اور خارش میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر ہاتھوں میں جلن محسوس ہو تو گنا چوسنا مفید مانا جاتا ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں مسلسل درد رہتا ہو تو صبح کے وقت ہری گھاس پر ننگے پاؤں چلنا آنکھوں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر جسم پر دانے نکلنے لگیں تو کریلا بھون کر اس پر نمک لگا کر کھانا مفید رہتا ہے۔ ناظرین، میتھی کے دانوں کا سفوف قہوے میں ڈال کر پینے سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ جامن کھانے سے معدے کی صحت بہتر رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا شہد چاٹ لینے سے ہاتھوں کا سون ہونا کم ہو سکتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو صبح خالی پیٹ کھلی ہوا میں گہرے اور لمبے سانس لینے کی مشق کریں، چند دنوں میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ مسکراؤ نہ، اداس کیوں ہو؟ بھلا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، کیا اس نے کبھی تمہیں تنہا کیا؟ آزمائشوں کے اندھیرے کہف میں جب تم تنہا چیخ رہے تھے اور سننے والا کوئی نہیں تھا، تب بھی تو اس نے تمہیں تھاما تھا نا۔ جب نفرتوں کے سیاہ اندھیروں میں ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، تب بھی تو اس نے تھام ہی لیا تھا نا۔ جب تم نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، تب بھی تو اس نے تمہارے دل پر سکینت نازل کی تھی نا۔ جب رات کے کسی پل کسی تکلیف دہ خواب کے زیر اثر تم نے بے چین ہو کے کروٹ لی تھی، تب بھی تو اس نے تمہیں پرسکون کیا تھا نا۔ جب اس نے ہر موڑ پر تھامے رکھا ہے، جو تمہارے وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، وہ بھلا اب کیوں نہیں سنے گا؟ تم دیکھنا، وہ سنے گا بھی اور جواب بھی دے گا۔ تمہارے قرب برے آنسو تشکر کے آنسوؤں میں بدلنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ ناظرین، منہ سے بدبو آتی ہو تو تلسی کے پتے کو شہد میں ڈبو کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس ایک گلاس پانی میں ملا کر پینے سے دل کی صحت بہتر رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ذہنی کمزوری کی صورت میں کالی مرچ اور ادرک کی چائے پینا مفید سمجھا جاتا ہے۔ صبح سویرے چہل قدمی کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی۔ ناظرین، بادام، پستہ اور کاجو کو پیس کر ان کا سفوف شہد میں ملا کر چھوٹی گولیاں بنا لیں اور رات کے وقت دودھ کے ساتھ ایک گولی استعمال کریں۔ اس سے یادداشت بہتر ہونے اور دماغی خشکی ختم ہونے، قوت میں اضافہ اور چہرے پر قدرتی چمک آنے میں مدد ملتی ہے۔